یہ گستاخیاں جو ادھر زیادہ ان گستاخیوں نے زور پکڑا ہے، یہ ایک بہت بڑی سازش کا اثر ہے اور یہ عالمی سامراج کی شکست و پستی کی علامت ہے، اس لیے کہ گالی جہد العاجز ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے وہ گالیاں دیتا ہے۔ آپ دیکھیے عالمی پیمانے پر دیکھیں اس بات کو کہ یہ مخالفت کا راز کیا ہے۔ داعش کے لیے داعش کے بانیوں نے 30 سال کا وقت مانگا تھا ختم کرنے کے لیے، 30 سال کا، 300 سال لگ جاتے ہیں۔ جب ہم خود ہی بم اور اسلحے ادھر گرائیں گے جدھر داعش ہے، اس کی مخالفت بھی کریں گے، اس کو اسلحہ بھی دیتے رہیں گے، تو ختم کیوں ہوگی؟ اس داعش کو مرجعیت اور ولایت نے آیت اللہ العظمی سیستانی اور آیت اللہ العظمی خامنئی مدظلہم العالی نے آپسی تال میل کے ذریعے سے اور عوامی طاقت کے ذریعے سے 3 سال کی قلیل مدت میں داعش کو اسرائیل سے، داعش کو سیریا سے، شام سے، عراق سے نکال باہر کیا۔ یہ عالمی سامراج پر کتنا عظیم ضربہ تھا، کتنی کاری ضرب تھی، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک قیامت مچ گئی امن و امان کی، اور پیغام امن و امان تشیع کی طرف سے گیا کہ شیعت امن و امان کی طرفدار ہے، شیعت دہشت کی مخالف ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اہل سنت جو مراجع کے ساتھ عراق میں، سیریا میں فقط شیعوں نے نہیں بلکہ شیعہ سنی نے مل کر مرجع ولی فقیہ کی بات کو مان کر یہ اقدام کر کے بتایا جاتا ہے کہ جب علی والی میدان میں آ جاتے ہیں تو خیبری یہود خود بخود پسپا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کاری ضرب سے بوکھلایا ہوا سامراج اس نے اعلان کیا کہ یروشلم میں، فلسطین میں صہیونزم کا پائے تخت بنایا جائے گا۔ بھول گئی دنیا اسے جو اتنی عظیم کامیابی ہوئی تھی۔ اس میں ناکامیابی ملی کہ جو چبائے ہوئے لقمے کھانے پر فخر کرتے تھے، ایسے ممالک جو سامراجی طاقتوں کے چبائے ہوئے لقمے کھانے پر فخر کرتے تھے، انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا، انہوں نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ جب یہاں بھی ہار گئی طاقت تو ایران میں داخلی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ عوام ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن جب وہاں کی عوام نے علماء کی مدد کے ساتھ سامراج کو پسپا کر دیا تو سامراج والوں نے اپنے بزرگوں کو لکھا، اب تم بولنا چھوڑ دو، جتنا بولو گے اتنا یہ قوی ہوں گے، تمہارے خلاف اٹھیں گے۔ یہاں بھی ہار گئی تو پھر پڑھیے مولانا نجیب زیدی صاحب کا مقالہ آیا تھا، وقت نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے، حقیقی کربلا سے مصنوعی کربلا تک۔ اس میں جو سینٹ میں امریکہ کے اس نے بیان دیا ہے، ایک آدمی نے دلیلوں کے ساتھ اس نے اقرار کیا ہے کہ اگر ایران کو مٹانا ہے تو اسلحوں سے نہیں مٹا سکتے، اگر ایران کو مٹانا ہے طاقتوں سے نہیں مٹا سکتے، اگر ایران کو مٹانا ہے چیلنجز سے نہیں مٹا سکتے۔ یہ مضمون انشاءاللہ اخباروں میں دیا جائے گا، آپ ملاحظہ کریں گے۔ اگر ایران کو برباد کرنا ہے تو کبھی بھی تم طاقتوں کے بل پر ختم نہیں کر سکتے ہو، تم کو یہی امام زمانہ کا سہارا لینا پڑے گا، اور صحیح امام زمانہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا پڑے گا جو کہتے تو حسین حسین ہیں لیکن حقیقت حسین سے موڑنے والے ہیں۔ حسین کا نام لے کے جو حسینیت کو مٹانے کا نام لیا ہے باقاعدہ اس نے کہ اگر تم چاہتے ہو تو اس گروپ کو اٹھاؤ، اس گروپ کو ورگلاؤ اور اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرو۔ یہ توہین، یہ ورگلایا جانا، یہ فرعون وقت کہنا، یہ دفاع مقدس کی توہین کرنا، یہ سب اسی سامراجی آلے کار کی علامتیں ہیں جو ہار چکا ہے، جو پسپا ہو چکا ہے، جو نابود ہو چکا ہے، جو ختم ہونے کے کگار پر ہے۔ تو
جب شمع بجھنے لگتی ہے تو اس کی آخری لو ہوتی ہے تو کچھ نہیں بچتا ہے، جب کچھ نہیں بچتا ہے تو وہ گالیاں بکتا ہے۔ یہ گالیاں بکنا کامیابی کی علامت نہیں ہے، شکست کی علامت ہے، ہار کی علامت ہے، کمزوری کی علامت ہے۔